الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، محترم ناظرین، پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر سلسلے گفتگو جاری تھا. اس نبوت کے عقیدے میں 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، اور سب سے آخری نبی جو ہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انبیاء کی نبوت جو ہے، اس کے بارے میں جو انبیاء علیہ السلام نے دعویٰ کیا، اس دعوے نبوت کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ معجزات دکھلائیں. اور یہ بیان ہوا کہ کیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی کیسے لوگ تصدیق کریں گے اور کیسے یقین انسانوں کو حاصل ہوگا. تو وہ کیا راہیں ہیں، کیا راستے ہیں، کیا طریقے ہیں کہ جن سے آپ کی نبوت کے بارے میں وہ یقین حاصل ہو ان لوگوں کو اور انسانوں کو، اور تصدیق کریں، وہ ایمان لائیں آپ کی نبوت پر. تو بنیادی چیز جو تمام انبیاء کے لیے ضروری ہے بیان ہوا کہ وہ معجزات ہیں، ان کی طرف سے پیش کیا جانا بإذن اللہ و بحکم اللہ، اللہ کے اذن سے. اور اللہ انہیں معجزات عطا کرتا ہے تاکہ وہ معجزات دکھائیں، پیش کریں، اور لوگوں کو یقین حاصل ہو سکے اس سلسلے میں کہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. تو بیان ہوا سامعین کرام کی خدمت میں کہ ایک زندہ اور ابدی معجزہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے کثرت سے معجزات جو ہے وقتاً فوقتاً مختلف اوقات و زمانے میں اپنی حیات طیبہ میں دکھاتے رہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ان معجزات کو لوگوں نے دیکھا، ان معجزات کی تصدیق کی، اور ان کو دوسروں کے لیے بیان کیا، اور تاریخ کے اوراق میں وہ معجزات محفوظ ہوئے اس قدر کثرت کے ساتھ. اور روایات میں بیان آیا ان تمام معجزات کے بارے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائے لوگوں کو. لوگوں نے مشاہدہ کیا، دیکھا، اور دیکھنے کے بعد تصدیق کی اور ایمان لائے. اور اس کے علاوہ اور کیا راہیں ہیں، اور کن راہوں سے ہم معجزات کے علاوہ آپ کی نبوت کی صداقت کے بارے میں اطمینان حاصل کریں انسان اور بشریت. تو اس کے لیے ایک اور دلیل جو یا ایک اور راہ جو بیان ہوئی وہ یہ تھی کہ ہم تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو بہت واضح طور پر بغیر کسی شک و شبہ کے یہ چیز روشن ہو جاتی ہے کہ آپ نے دعوی نبوت کیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اس دعوی نبوت سے پہلے بھی اور دعوی نبوت کے بعد بھی، جیسے کہ آپ سامعین کرام کی خدمت میں یہ بات پیش کی گئی اور اس کی وضاحت کی گئی تھی کہ جو اہم شخصیت ہیں، جو عظیم شخصیتیں ہیں، معاشرے کے بابصیرت لوگ، بامعرفت لوگ، اہل علم افراد، سمجھدار لوگ جو ہے وہ اس شخصیت سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور علم اس سے لیتے ہیں، اس کی افکار سے متاثر ہوتے ہیں، اور اس کی فکر کو لے کر اپناتے ہیں اور اختیار کرتے ہیں اس کے نظریات کو. اس کے نظریات کے مطابق جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اثرات مرتب ہوتے ہیں انسانوں پر اور انسانی معاشرے پر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ
جو تاریخ میں نقل کی گئی ہے، منقول ہے، تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے، اس کا مطالعہ کرنے سے کثرت کے ساتھ تاریخوں میں یہ بات انسان کے لیے، مطالعہ کرنے والے کے لیے، اسٹڈی کرنے والے کے لیے روشن ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے یہ بات کہ یقیناً بلا شک آپ کی شخصیت بھی ایسی عظیم شخصیت تھی، ایسی عظیم ہستی کہ معاشرے کے عقل مند لوگ اور بابصیرت لوگ جب آتے اور آپ کی باتوں کو سنتے، آپ کے افکار سے انہیں آشنائی ہوتی تھی، آگہی حاصل ہوتی آپ کے نظریات کے بارے میں، تو آپ کے نظریات، آپ کے عالی افکار اور آپ کا جو کردار تھا، آپ کی جو باتیں تھیں، ان تمام چیزوں سے بہت ہی متاثر ہوتے تھے، اثر قبول کرتے تھے اور آپ کے نظریات میں اپنے آپ کو ڈھال دیتے تھے اور انہیں افکار کو اختیار کرتے اور اپناتے تھے اور متاثر ہو کر ان افکار کو قبول کرتے تھے۔ لہٰذا یہ ایک دلیل ہے اور یہ بھی ایک راہ ہے کہ جب اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں اور یہ واضح ہوتی ہے ہمارے لیے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دعوی نبوت بھی کیا اور معاشرے کے بابصیرت، سمجھدار، اہل علم، علم دوست، اہل معرفت، جو حق کو جاننا چاہتے ہیں، حق شناسی چاہتے ہیں، حق کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ سب آپ کے ارد گرد جمع ہوتے، آپ سے علم سیکھتے، آپ کی باتوں کو سنتے، متاثر ہوتے تھے، بہت گہرے انداز سے متاثر ہوتے تھے۔ لہٰذا معاشرے پر آپ کی شخصیت کا اثر اور اہل علم اور اہل بصیرت کی طرف سے یہ قبول کرنا آپ کے افکار کو اور متاثر ہونا آپ کے نظریات سے اور آپ کے کردار کو نمونہ قرار دینا اور آپ کی محبت ان کے دلوں میں آ جانا اور اسلام کو قبول کرنا، آپ کی ذات پر ایمان لے آنا ان کا، اور اسلام کا گرویدہ ہو جانا، دائرۂ اسلام میں داخل ہو جانا، یہ تمام حقیقتوں کو دیکھ کر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ عظیم ہستی جس نے دعوی نبوت کیا، اور یہ اثرات اور یہ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں، یہ اس بات پر دلیل بن جاتی ہے اور روشن کرتی ہے کہ آپ اپنے دعوی نبوت میں سچے اور صادق تھے، اور یہ دعوی نبوت جو تھا آپ کا، اس پر سب نے اس کی صداقت کا اقرار کیا، جو اہل معرفت لوگ تھے، جو سمجھدار لوگ تھے، جو حق کو جاننا چاہتے تھے، علم دوست تھے، علم حاصل کرنا چاہتے تھے، سیکھنا چاہتے تھے، جہالت کو ختم کرنا چاہتے تھے، حقائق کو پہچاننا چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ حقیقتیں ان کے لیے روشن ہو جائیں، کوشش کرتے تھے آپ کی خدمت میں، آپ کے حضور میں آ کر علم سیکھنا، آپ کے افکار سے آگاہ ہونا، پھر غور و فکر کرنا اور سمجھداری کے ساتھ ان کو اختیار کرنا، قبول کرنا، اپنانا۔ تو یہ اثر اور یہ تاثیر جو آپ کی معاشرے پر اور معاشرے کے افراد پر تھی، یہ خود ایک اہم راستہ ہے جس سے حق ہونے کا اور آپ کی حقانیت کا اور آپ کے دعوی نبوت کی صداقت کا اطمینان بشر کے لیے، انسانوں کے لیے حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہی راہوں کا جو ذکر ہے، اس میں سے ایک راہ اور ایک طریقہ کار عزیزان گرامی، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو عظیم ہستیاں ہیں اور ایسی ہستیاں کہ جو عظیم فکر پیش کرنے والے ہوتے ہیں معاشرے میں، جو نظریات کو پیش کرتے ہیں اور ان نظریات اور افکار کو پیش کر کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اپنے افکار کی وہ ترویج کرتے ہیں، اپنے افکار کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں آئیڈیالوجی کو، اور ایڈوکیشن اینڈ ٹریننگ کا کام جب انجام دیتے ہیں اس سلسلے میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ارد گرد آئے ہیں، وہ لوگ جو جمع ہوئے ہیں ان کے آس پاس، وہ لوگ جو ان سے سیکھ رہے ہیں، تعلیم لے رہے ہیں ان سے، اور اسی طرح ان کے افکار کے بارے میں جان رہے ہیں، اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اس کو اپنا رہے ہیں، اختیار کر رہے ہیں، وہ لوگ، ان کا کردار کیسا ہو گیا، وہ لوگ، ان کی زندگی میں کیسی چینجنگ آئی، کیسا ریولوشن آیا، تو عزیزان گرامی ایک انقلاب ان کی زندگی میں آ گیا۔ آپ دیکھیں اصحاب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور کیسے کیسے ان میں اصحاب میں کیسے کیسے شاہکار ہیں، جس میں
حضرت ابو ذر غفاری ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت عمار یاسر ہیں۔ تو یہ ہستیاں اور یہ اصحاب کیسے کیسے اصحاب، اور کس طرح پاکیزہ با تقوی اور کیسے عظیم کردار کے مالک، اور اس طرح بڑی تبدیلی ان ہستیوں کے اندر آ جانا جو آپ کے ارد گرد جمع ہوئے، اور پاکیزگی آ جانا، تقوی الہی کا ان اختیار کر لینا ان ہستیوں کی طرف سے، با تقوی ہو جانا، خوف الہی ان کے وجود میں آ جانا، اور ایسا کردار ان کا اصحاب کا جو سچے و کھرے اصحاب تھے، اچھے اصحاب تھے۔ تو یہ جو اصحاب اور حلقہ جو آپ کے ارد گرد تھا، اور آپ کا ساتھ دینے والے اور آپ سے علم سیکھنے والے، اور آپ نے ان کا تزکیہ نفوس کیا، ان کی ہدایت کی، وہ ہدایت یافتہ ہوئے، تو عزیزان گرامی ان کا کردار، ان کے افکار، اور جو کچھ وہ بن کے ایک شاہکار بن کے تاریخ بشریت کے سامنے آئے، اور تاریخ بشریت نے ان کو محفوظ کیا اپنے اوراق میں، ان کے واقعات کو، ان کے حالات کو، ان کی وہ شخصیت جو رسول اللہ کی بزم میں آنے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر علم حاصل کرنے اور ان سے نصیحت لینے کی وجہ سے جو تبدیلی ان میں آ گئی، بڑی تبدیلی عزیزان گرامی۔ تو ان اصحاب کو دیکھ کر یہ خود پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ بامعرفت ہو گئے، خدا شناس ہو گئے، اللہ کو پہچاننے والے ہوئے، اور بامعرفت ہو کر با تقوی ہو گئے، تقوی کو اختیار کیا، خوف الہی ان کے اندر تھا، اور پاکیزہ کردار تھا، کس طرح نیکیوں کو انجام دینے کے لیے تیزی سے آگے بڑھتے اور ہر وقت فکر کرتے، اور کس طرح برائیوں سے انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ تو یہ پاکیزگی، یہ طہارت جو افراد میں آئی، اور یہ ترقی فکری اعتبار سے اور نظریاتی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، اور عملی میدان میں پریکٹیکل لائف میں پریکٹیکلی جو کچھ عمل ان کا ہم نے دیکھا تاریخ میں عزیزان گرامی، اور اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں، اور یہ ترقی جو اصحاب کے اندر، اصحاب با وفا کے اندر، اور کھرے اور سچے اصحاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں عزیزان گرامی، تو پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے دعوے نبوت میں سچے تھے، اور ایک سچا انسان جو نبوت کے دعوے میں سچا ہوتا ہے، وہ اسی کے ایسے اثرات، مثبت پازیٹیو امپیکٹ شخصیتوں پر پڑتا ہے، اور وہ اس طرح خدا شناس ہو جاتے ہیں، اور اس طرح اعلیٰ معارف اور اس طرح کے عظیم اور بلند نظریات جو ہیں وہ پیش جب کیے جاتے ہیں، ان نظریات کو وہ سمجھتے، اپناتے ہیں، اور ان نظریات کی بنیاد پر ان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، اور ایک عجب ترقی، معنوی، روحانی اور فکری ترقی ان کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے عزیزان گرامی۔ تو یہ خود ایک دلیل، ایک نشانی ہے اس بات کی کہ آپ اپنے دعوے نبوت میں سچے تھے، اور آپ کے ارد گرد جمع ہونے والے اصحاب سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ان کا مضبوط ایمان تھا کہ کبھی بھی شبہات ان کے ایمان کو ڈاواں ڈول نہیں کرتے تھے، ان میں کوئی انحراف پیدا نہیں ہوتا تھا سچے اور کھرے مخلص با وفا اصحاب میں۔ تو عزیزان گرامی، یہ خود ایک نشانی اور علامت ہے کہ وہ ہستی جو اللہ کی طرف سے ہو، وہ ہستی جو ہدایت کرنے کے لیے آئی ہو، تو یقیناً اس کی محکم ہدایت سے، نصیحت سے، اس کی بلند و بالا باتوں سے اور نظریات سے اور اس عالی افکار سے عزیزان گرامی لوگوں کی سوچ بدل جاتی ہے، لوگوں کے افکار عظیم ہو جاتے ہیں، لوگوں کے نظریات بلند ہوتے ہیں، ان کا عزم بلند ہوتا ہے، ان کا جہاد، ان کی کوشش عملی زندگی میں اس طرح نظر آتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تمام حقیقتیں دیکھ کر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تبدیلی جو اصحاب میں لے کر آئے، جو ان کی اس طرح تعلیم و تربیت کا ذمہ جو سونپا گیا ہے اسے اللہ کی طرف سے، اسے انجام یوں دے کہ اس طرح ان میں تبدیلی آ جائے عزیزان گرامی، اس طرح ان کے اندر حقیقی معنوی اور روحانی اور فکری ترقی اور پیش رفت عزیزان گرامی واضح نظر آئے۔ تو یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دعوے نبوت میں صادق اور سچے تھے،
اور اس کے اتنے بابرکت مثبت اثرات، پازیٹیو امپیکٹ لوگوں کے اوپر پڑے۔ وہ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ اغفر لنا